لیکن ابتدا میں روزے کے قوانین آج کی طرح آسان نہیں تھے۔ اگر کوئی شخص افطار کے بعد سو جاتا تو پھر رات میں کھانا پینا حرام ہو جاتا، حتیٰ کہ اگلے دن غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ اسی دوران ایک دل خراش واقعہ پیش آیا۔ ایک انصاری صحابی حضرت قیس بن سرما رضی اللہ عنہ سارا دن کھجوروں کے باغ میں مزدوری کرتے رہے۔ افطار کے وقت گھر آئے تو کھانا تیار نہ تھا۔ انتظار کرتے کرتے وہ تھکن سے سو گئے۔ ان کی آنکھ لگ گئی اور اس وقت کے قانون کے مطابق اب وہ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ سحری کر سکتے تھے۔ اگلے دن سخت گرمی میں بھوکے پیاسے کام کرتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ کا دل بھر آیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 187 نازل فرمائی، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے۔ اس آیت کے ذریعے رات بھر کھانے پینے اور سحری کی اجازت دے دی گئی۔ مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو غزوہ بدر پیش آیا۔ ایک طرف نیا فرض روزہ تھا اور دوسری طرف کفار کا لشکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت روزہ کھولنے کی اجازت دی تاکہ میدان جنگ میں قوت حاصل ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام توازن کا دین ہے۔ آج 1400 سال بعد بھی رمضان ہر سال آتا ہے، لیکن کیا ہم اس تاریخ کو یاد رکھتے ہیں؟ عاشورہ سے لے کر فدیہ کی رعایت، سخت قوانین، پھر آسانی، یہ سب اللہ کی رحمت کا مظہر تھا۔ یہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل سکون اللہ کے حکم کو قبول کرنے میں ہے۔ آج ہمارے سامنے بدر کا میدان نہیں، لیکن نفس کے خلاف جہاد ضرور ہے۔ لیکن تاریخ کا یہ باب صرف ایک حکم کے نازل ہونے کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل ایمان کی تعمیر کی داستان ہے۔ یہ اس قوم کی تیاری کی داستان ہے جسے قیامت تک کے لیے ہدایت کا علم تھامنا تھا۔ سوچئے، جب پہلی مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں یہ اعلان گونجا کہ رمضان کے روزے اب فرض ہو چکے ہیں تو وہ کیسا منظر ہوگا؟ کوئی بحث نہیں، کوئی انکار نہیں، کوئی سوال نہیں، صرف ایک جملہ، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہی وہ امت تھی جس نے پہلے عاشورہ سے تربیت لی، پھر ایام بیعت سے اپنے نفس کو قابو میں کرنا سیکھا، پھر فدیہ کے اختیار کے ذریعے دل کو آمادہ کیا، پھر سخت قانون برداشت کیا، اور آخرکار کامل اطاعت کے مقام تک پہنچی۔ رمضان دراصل ایک مدرسہ ہے، ایک ایسا مدرسہ جہاں انسان کو بھوک سے زیادہ اپنی نیت کی اصلاح سکھائی جاتی ہے، جہاں پیاس سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو پانا سکھایا جاتا ہے۔ اسی رمضان